بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے جو سب سے زیادہ بڑے ظالم اور جابر اور خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کے مقابلے میں شجاعانہ انداز میں کھڑا ہوا، وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی. خدائی دعویٰ دار فرعون کے سامنے بہادری سے جو سب سے پہلے کھڑی ہوئی وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت حضرت آسیہ تھی. سب سے پہلے جس نے مکہ و مکرمہ آباد کیا وہ کوئی مرد نہیں تھا، وہ ایک عورت تھی، حضرت ہاجرہ خاتون. سب سے پہلے جنہوں نے روئے زمین کا مبارک ترین زمزم نوش فرمایا وہ کوئی مرد نہیں بلکہ ایک عورت تھی، حضرت ہاجرہ. سب سے پہلے جو ہمارے نبی محترم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کے آئیں وہ ایک عورت تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے پہلے جس کا خون اسلام کی راہ میں بہایا گیا اور وہ شہید ہوا وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے پہلے جس نے اپنا مال اسلام کی راہ میں دیا وہ کوئی مرد نہیں تھا، وہ ایک عورت تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ سب سے پہلے جس کی بات اللہ نے 7 آسمانوں سے اوپر سنی وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی، حضرت حولہ. سورۃ المجادلہ میں یہ بات قابل ذکر ہے. سب سے پہلے جس نے صفا مروہ کی صحیح انجام دی وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی، حضرت ہاجرہ خاتون. اور سب سے پہلے جو سب کی مخالفت کے باوجود بیت المقدس میں داخل ہوئی وہ کوئی مرد نہیں تھا، وہ ایک عورت تھی، حضرت مریم. اور سننے والی بات جس نے قصر یزید کو لرزا دیا وہ کوئی مرد نہیں تھا، وہ ایک عورت تھی، حضرت سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ تعالی علیہ. سارے لوگ اس وقت یزید سے ڈر رہے تھے اور سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ تعالی علیہ نے بیٹھے بٹھائے یزید کے دربار میں اس کو للکار دیا. اپنے بابے مولا علی علیہ السلام کے لہجے میں سیدہ ثانیہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہ للکار کر کہا. لہجے میں گھرج تھی، شجاعت مولا علی علیہ السلام والی تھی. عورت اگر بیوی کے روپ میں تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدیجہ اگر تم میری جلد چمڑا بھی مانگتی تو میں اتار کر دے دیتا. جب یہی عورت بیٹی کے روپ میں تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا بلکہ فرمایا میری بیٹی کا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور آپ ثابت نہیں کر سکتے دنیا میں کسی کے لیے بھی سرکار کھڑے نہیں ہوئے، استقبال اس طرح سے نہیں کیا. جب بھی کیا کسی عورت کا کیا. اور سیدہ کائنات جب تشریف لاتی تو تاجدار کائنات کھڑے ہو جایا کرتے تھے. یا دوسری دفعہ جب بی بی حلیمہ سعدیہ تاجدار کائنات کے پاس آئیں تو سرکار کھڑے ہو گئے اور آپ نے اپنی چادر مبارک بچھا دی. اور جب یہی عورت بہن کے روپ میں تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہن تم نے خود آنے کی زحمت کیوں کی، تم پیغام بھجوا دیتی، سارے قیدی چھوڑ دیتا. اور جب یہی عورت ماں کے روپ میں آئی تو قدموں میں جنت ڈال دی گئی. حسرت بری صدا میں تاریخ نے محفوظ کیا. آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، میری اماں مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکارتی، میں نماز توڑ کر اپنی ماں کی بات سنتا. عورت کی تکلیف کا
اتنا احساس فرمایا کہ دوران جماعت بچوں کے رونے کی آواز سنتے ہی قرآن پاک آقا مختصر کر دیتے۔ تاجدار کائنات نے جو عزت و عظمت عورت کو بخشی ہے اور جو دین اسلام اور نظام اسلام نے اس عورت کو مقام بخشا ہے، وہ دنیا کے کسی دین میں نہیں ہے، کسی معاشرے میں نہیں ہے، کسی مذہب میں نہیں ہے۔ میں نے جتنی عورتیں آپ کو گنوائی چند، اب خود اندازہ کریں کہ یہ ساری عورتیں ہی تھیں جنہوں نے آغاز کیا، اور تاریخ میں آج تک وہ کارنامے محفوظ ہیں۔ اپنا اپنا حصہ ہر عورت نے ڈالا اور ڈٹ کے کھڑی ہو گئی، لیکن ہر ایک کا اپنا۔ بی بی سمیہ کا اپنا حصہ، اسلام کی پہلی شہید ہیں، یہ اسلام کی پہلی شہید عورت ہیں بی بی سمیہ، اور بی بی آسیہ فرعون کے سامنے ڈٹ کے کھڑی ہو گئی۔ بی بی ہاجرہ کا اپنا کارنامہ، بیت اللہ کے آباد کرنے میں بڑا ہاتھ ہے بی بی ہاجرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر جو اسلام کو دولت بخشی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عزت بخشی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ملکۃ الارض نے کمال کر دیا، کمال ہو گیا۔ پھر نبیوں کو جنم دینے والی بھی عورتیں تھیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب مالک سے پوچھا نا میرا ہمسایہ کون ہوگا، تو بار الہ کا جواب آیا ایک کسائی۔ تو جب کسائی کا پیچھا کیا تو وہ بھی ایک ماں کی خدمت کر رہا تھا، وہ بھی ایک عورت ہی تھی۔ تو بڑا مقام دیا اسلام نے عورتوں کو، اور سب سے بڑا مقام جو مقاموں کا مقام ہے وہ خود تاجدار حالت کھڑے ہو جایا کرتے۔ بیوی کے روپ میں آئی عورت تو سرکار نے بے بہا عزت بخشی۔ سرکار کی جتنی ازواج مطہرات تھی تاجدار کائنات نے ان کو عزت سے رکھا، عزت بخشی، حقوق بتائے عورتوں کے۔ اور ایک عورت کے لیے سیدہ عائشہ صدیقہ ایک عورت ہی تھی جن کے لیے تاجدار کائنات ایون کے دوڑ لگاتے تھے۔ اور ہم آج اپنے معاشرے میں کتنا مقام دے رہے ہیں عورت کو۔ ہم میں سے اگر کوئی عزت کرے تو ہم سمجھتے ہیں جی یہ کیوں کر رہا ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر عورت کا وہ روپ جس میں حد ہو گئی، وہ بیٹی، وہ عورت جو بیٹی بنی تو سلطان الانبیاء استقبال کیا کرتے، جو بیوی بنی تو کل ایمان کی آدھا ایمان بنی، جو ماں بنی جو جنت کے جوانان کے سردار ہیں ان کی ماں۔ جب صدیقہ کائنات سیدہ طاہرہ کونین تشریف لاتی تو فخر انبیاء کھڑے ہو کے استقبال کیا کرتے تھے، اور یہ بے شمار حدیث میں موجود ہے۔ اور مقام سمجھے، ہر عورت اپنا مقام سمجھے، اپنی عزت۔ اور پھر عورت میاں بیوی کے روپ میں آئی تو اس میں بھی کمال ہو گیا۔ قرآن پاک میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے، یہ بات میری قابل غور، لباس کہا گیا ہے۔ ہم جب گزرتے ہیں نا، کوئی کیچڑ ہو نیچے تو ہم لباس بچاتے ہیں اور پاؤں رکھ دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو ہم فوراً سے پہلے لباس بچا لیتے ہیں، ہم اوپر کر لیتے ہیں، شلوار پہنی ہو تو ہم اوپر کر لیتے ہیں کہ کپڑے بچ جائیں، لباس بچاتے ہیں۔ پاؤں بے شک اندر رکھ لیں لیکن ہم لباس بچاتے ہیں۔ دوستو یہی میں کہنا چاہتی ہوں، عورت کو مرد کا، مرد کو عورت کا لباس کہا گیا ہے۔ کوئی بھی دنیا کی مشکل بنے تو وہ لباس ہے، ان کو بچاؤ، اپنے آپ کو آگے کر دو، ان کو لباس کی طرح محفوظ رکھو۔ بچانا تھا۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، میں اب نہیں کہنا چاہتی، ہم جتنی سارے راز فاش کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ لباس کہا گیا ہے اس کو، لباس کو ہم بچا کے رکھتے ہیں۔
یہ بہت بڑا قیمتی لباس ہے، اس کو بچائیں۔ عورت مرد کی عزت کرے، مرد عورت کی عزت کرے، عزت سے ہی یہ رشتہ قائم رہ سکتا ہے۔ عورتیں بھی اپنا مقام سمجھیں، یہ بھی جانیں۔ آپ میں عورتوں سے مخاطب ہوں، آپ بھی اپنے مردوں کو مقام دیں، ان کو عزت بخشیں، تو آپ کو بھی کم بیک ملے گی، کیونکہ جو ہر جان نے، ہر انسان نے اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ تو ہم اس چکر میں غلط کر جاتے ہیں کہ وہ جب اچھا نہیں کر رہا تو ہم کیوں کریں؟ بابا آپ نے اپنا حساب دینا ہے، اس بندے نے اپنا حساب دینا ہے، آپ اپنی طرف سے تو کلیئر کریں نا۔ ہمارے گھروں کے ماحول خراب ہونے کی وجہ یہ ہے۔ ایک تو سب سے بری بات، جو سب سے غلط بات ہے اس وقت ہمارے معاشرے میں، وہ ایک شک ہے۔ ہماری عورتیں، مجھے یہ کہنا بجا ہے، اور میرے پاس یہ ہزاروں ایسے پیغامات آتے رہتے ہیں، اور میں نے اس موضوع پہ بولنا ضروری سمجھا۔ خدا را شک اور غلط فہمی سے باہر آ جائیں۔ کتنے ایسے گھر ہیں جو اس کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں۔ چھوٹی موٹی بات ہوتی ہے اور ہم اس پہ شک کرنے لگ جاتے ہیں، اور اس پہ پھر وہ ایک اتنا بڑا بیج، وہ اتنا بڑا درخت بن جاتا ہے، پھر وہ رشتے پہ اتنی بڑی دراڑیں ڈالتا ہے۔ پھر جب بندے کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی بھی شک آ جاتا ہے نا، تو پھر وہ بڑھتا 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 ایک نسور کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر وہ ہم ختم نہیں کر سکتے، پھر وہ رشتہ ہی ختم کرتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں جوڑنے والے بہت کم رہ گئے ہیں، توڑنے والے بہت زیادہ ہیں۔ اب کسی سے مشورہ کریں، جتنا مرضی قریبی کلوز رشتہ ہو، مشورہ کریں، کوئی بھی بات ہوگی تو 99% آپ کو بندے ایسے ملیں گے جو آپ کو ٹھیک مشورہ ہی نہیں دیں گے۔ وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے یہ غلط فہمی ہوگی تمہاری، وہ 10-15 مثالیں جھوٹ سچ کی جوڑ کے آپ کو اور سنائیں گے، اور آپ کو اس پہ پکا کر دیں گے، جی بالکل آپ ٹھیک ہیں، جی آپ کو تو ایسا کرنا چاہیے۔ تو آپ خود اکیلے بیٹھ کے سوچا کریں کہ کیا وہ میرا خیر خواہ ہے؟ جو بندہ یہ مجھے اب کہہ رہا ہے کہ یہ کر لو، یا یہ بندہ مجھے، جو میں نے اس سے مشورہ کیا ہے، جس طرح کا یہ دے رہا ہے، کہ یہ میرے لیے آنے والے وقت میں بہتر ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ نے ڈسکس بھی کرنا ہے نا۔ تو کبھی کبھار میں بلکہ یہ کہتی ہوتی ہوں کہ ہم نے تو گنجائش ہی چھوڑ دی ہے، ہم ختم کر دی ہے سب کچھ۔ کوئی ایسا بندہ نہیں ملتا جس سے آپ اپنے دل کا راز، دل کی بات کریں۔ ہر بندہ تماشا دیکھنے کے ذہن میں ہوتا ہے، وہ بڑے ہمدردی سے سنتا ہے، اور سننے کا سب سے بہترین طریقہ جو لوگوں نے ایجاد کیا ہوا ہے، 2-4 ادھر ادھر کی باتیں اپنی سنا لو، اس کے بعد اس کو کھولو، اور ہم بھی بیوقوف کھل جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو تماشا لگاتے ہیں یہ لوگ، خدا را میں اپیل کروں گی، عورتیں اپنا مقام سمجھے، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہماری بیٹیوں کا، بچیوں کا، میری ماؤں کا، بہنوں کا، جتنے میرے سننے والے ہیں، سب سے یہ کہوں گی کہ آپ اپنے مقام کا تعین، آپ کا بہت بڑا مقام ہے۔ اب سیدہ کائنات کی کنیزیں ہیں سلام اللہ تعالی علیہ، ان میں شمار ہوتا ہے، تو ہم نے ان کی زندگی مبارک سے سیکھنا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ میں لباس ہوں، میرا مرد میرا لباس ہے، تو آپ اس کو لباس سمجھ کے اس کی حفاظت کریں۔ رزق جو آپ کے بخت میں ہے وہ آپ کو ہر صورت ملے گا۔ دیکھیں، ملنا آپ کو وہ ہے جو آپ کے نصیب میں آپ کی ماں کے پیٹ کے اندر لکھ دیا گیا ہے۔ حالات آپ کی جگہ بدلنے سے نہیں بدلیں گے، گھر بدلنے سے نہیں بدلے۔ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم والدین کے گھر تھے تو ہم ایسے تھے، اب شادی ہوگی تو اب ایسے۔ خدارا اس چیز سے باہر آ جائیں، آپ اپنا مقدر ساتھ لے کے آئے ہیں۔ آپ کی زندگی کی یہ حالات اگر اچھے ہیں تو، اگر برے ہیں تو یہ لکھ دیے گئے تھے، یہ جگہ بدلنے سے، کسی انسان کے آنے سے نہیں بدلے۔ ایک تو یہ ہم غلط فہمی سے باہر آ جائیں، اور برا وقت ہی انسان کو بڑا آدمی بناتا ہے، اس سے سیکھیں۔ آپ خود محنت کریں، آپ مخلص ہو جائیں، آپ اس میں اتنا خلوص پیدا کریں کہ اس میں اتنی، اگر جیسے بھی حالات ہیں نا ان کو اچھا ہو سکتے ہیں، اگر ہم اس میں اخلاص رکھیں گے، اگر ہم اس میں سے سچائی اور دعا کے ساتھ، یقین کے ساتھ، ایمان کی دولت کے ساتھ، نور کے ساتھ، یہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی اگر نہیں اچھا تو ہم فوراً سے پہلے 10 بندوں کو کال کر کے، ایک تو یہ کال نے بڑا کام خراب کیا، 10 بندوں کو کال کر کے ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، یہ حالات ہیں، ہم نے آج یہ کھایا، یہ پکایا، یہ کیا۔ خدا کے واسطے یہ باتیں چھوڑ دو، اپنے گھر بچاؤ، مہربانی آپ کی۔ جو آپ نے کھایا کمایا وہ آپ کا پردہ ہے، وہ آپ کی عزت ہے، اس کو گھر ہی رکھیں۔ یہ گھر والی بات اس کو گھر ہی رہنے دیں، اس کو پوری دنیا کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
اچھا آپ نے پکایا ہوگا تو اگلے بندے کے ذہن میں بات آ جائے گی، وہ بڑائی میں آ جائے گا، شاید وہ تکبر میں آ جائے۔ اگر برا ہوگا تو پھر بھی اب وہ آپ کی عزت میں فرق آ جائے گا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ یہ باتیں آپ نے بات کرنی ہے، اچھی باتیں کریں، کسی کے حال احوال سے پوچھیں، کوئی بیمار ہے اس کی عادت کریں، اچھی باتیں کریں ان سے، کر سکتے ہیں ڈسکس، آپ بہت سی باتیں ہیں، معاشرے میں بات کریں، کوئی اور بات کریں، اگلے کی طبیعت صحت کے بارے میں بات کریں، حالات چیک کریں، اگر آپ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو وہ آپ کریں۔ اس طرح کی بات ہوتی ہے۔ ہم فون پکڑ کے جو کہانیاں ایک دوسرے کو سنا رہے ہوتے ہیں، خدا را اس سے نکلیں باہر، جوڑنے کی کوشش کریں، توڑے نہیں جوڑیں، اپنے اخلاقیات کو سنواریں، اپنے اخلاق اچھے کریں۔ آپ کی ذات سے اگر کوئی بندہ بات کرے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے بات کو اچھا مشورہ دیں، اچھے طریقے سے اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اچھا مشورہ دیں، اچھی بات بتائیں، اچھا سکھائیں۔ اور سب سے بڑی بات، ہمارے پاس بے بہا ایسی عظیم عورتیں ہیں جن کا ہمارے پاس زندگی کے ماڈل موجود ہیں، ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں، ان سے سیکھیں، انہوں نے کیا کیا نہیں سکھایا ہم کو، ہر حالات میں سکھایا۔ اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں بات کروں گی سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ تعالیٰ ملکہ شرم و حیا، سیدہ ثانیہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ پہ، انشاءاللہ زندگی رہی تو اس پہ ضرور بات کروں گی۔ وہ اصل میں مجھے انہیں پہ بات کرنا ہے تو میں ضرور کروں گی، ان کی شان میں بات، ان کی زندگی کے چند پہلو۔ میں گناہگار، میں تو نہیں بتا سکتی کہ وہ کون ہے، نہ میری اوقات، لیکن ہم گناہگار ان کی دی ہوئی توفیق اور ان کے دیے ہوئے حکم کے مطابق اور ان کی دی ہوئی معرفت کے مطابق دو چار لفظ ضرور اپنی حاضری کے لیے پیش کریں گے۔ اگر میری بات اچھی لگے تو اس کو فارورڈ اور شیئر ضرور کیا کریں۔ میں بڑے دھیمے لہجے سے آج آپ سے بات کر رہی ہوں تاکہ آپ میری بات کو فارورڈ کریں، سمجھیں، اپنے گھروں کو بچاؤ، خراب نہیں کرتے۔ جہاں کہیں بیٹی کے روپ میں ہیں تب بھی آپ اپنا فرض پورا کریں، بہن ہے تو وہ اپنا کرے، ماں ہے تو وہ اپنا کرے، بیوی ہے تو اس کی بہت بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ آپ لا الہ الا اللہ کے بعد آپ کے پاس ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ جب آپ کسی کے ساتھ یہ کلمہ نکاح پڑھ لیتے ہو تو پھر آپ اس کا لباس بن جاتے ہو، اس لیے اچھا کریں۔